بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھنا ہے۔ یہ سب سے افضل ترین روزہ ہے رمضان المبارک کے بعد، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمارا جو مدعا ہے سب سے مزیدار، سب سے پیارا، بڑا خوبصورت مدعا ہمارا ہے روزے کا مدعا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث سے مسند روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، یہ سب کو معلوم ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا روایت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو سب سے افضل روزے ہوں گے نا وہ محرم الحرام کے ہیں، اور صحیح حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے، بالکل مسند روایت سے، صحیح حدیث سے، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو عاشورے کے دن روزہ اتنا زیادہ پسند ہے لوگوں کا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کیا کر دیتے؟ کفارہ کر دیتے، معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے نا، یہاں پہ صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ اور کبیرہ، سب سے افضل ترین کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ بدعت ہے، شرک ہے۔ خیر، ابھی ہمارا مدعا یہ نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ افضل ترین روزہ رکھنا عاشورے کے دن، 10 محرم کے دن، کل کا روزہ رکھنا، یعنی کہ 10 محرم کو روزے رکھنے سے ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اچھے سے کلیئرلی سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ روایت ملتی ہے کہ اہل و عیال پر 10 محرم کے دن یعنی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یعنی کہ انہیں اچھا کھلانا پلانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، زیادہ بہترین مرغ مسلم ٹائپ کا کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اور پورے دن کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں روایت ملتی ہے، لیکن یہ مسند روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ ضعیف روایت ہے۔ اب ہمارے پاس 2 روایتیں، ایک ضعیف روایت ہے اور ایک قوی روایت ہے۔ قوی روایت میں کیا ملتا ہے کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے سے ہمارے 1 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بالکل قوی روایت ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور ضعیف روایت جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اہل و عیال کو کھانا کھلانا ہے 10 محرم کو، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بات بتاؤ کہ اب 10 محرم کے دن ہم روزہ رکھیں یا کھائیں پئیں؟ کیونکہ دیکھو، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے نا روزہ رکھنا، اور سب سے افضل بھی ہے۔ محرم کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اور محرم کا مہینہ ہے اور عاشورے کا دن ہے، سب سے افضل ہو گیا رمضان کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیسے؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور عاشورے کے دن روزہ رکھنا، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو اگر میں روزہ رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں تو 1 سال کے گناہوں کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، اور ہم افضل ترین مہینے میں افضل روزہ بھی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب قوی کے بعد جو اب ضعیف روایت آتی ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، اہل و عیال کو بہت اچھا کھانا کھلانا پلانا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پورے سال خیر و برکت ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اہل و عیال پر خرچ کروں میں 10 محرم کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اپنے دسترخوان کو وسیع کروں، روزہ نہ رکھوں، نہ گھر والوں کو روزہ رکھواؤں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دسترخوان کو میں وسیع کروں، میں خود بھی کھاؤں، گھر والوں کو بھی اچھا مرغ مسلم کھلاؤں، تو اس سے مجھے کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی؟ کیا میرے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو بھی بخشوا لوں گی بنا روزہ رکھوائے، کھانا پینا کھلا کر، صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر کہ پورا سال گھر میں خیر و برکت رہے گی، صرف اپنے مفاد کی خاطر میں روزہ چھوڑ دوں، جس کی قوی روایت میرے پاس موجود ہے؟ آپ خود عقل لڑاؤ نا، کہ میں اگر ضعیف روایت کو قوی روایت پر ترجیح دیتی ہوں تو میں اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو جاؤں گی، اپنے گناہ صغیرہ گناہ 1 سال کے بخشوانے سے محروم ہو جاؤں گی۔ تو مجھے بتاؤ، میں کھاؤں پیوں یا میں روزہ رکھوں؟ تو دیکھو،
میں کیا کروں گی، آپ کیا کرو گے، ضعیف روایت کے اوپر آپ قوی روایت کو ترجیح دو گے، آپ روزہ رکھو گے. روزہ رکھنا سب سے افضل ہے عاشورے کے دن. ٹھیک ہے. اب یہ بات بولتے ہیں کہ نا افطار کے دن، افطار کے وقت جب عاشورے میں جب افطار آئے گا روزہ رکھنے کے بعد، تو پھر افطار کو وسیع کر لو تو پھر وہی ثواب مل جائے گا. تو دیکھو جب افطار کا وقت آئے گا تو ڈیٹ تاریخ بدل چکی ہوگی، وہ 10 محرم سے 11 محرم ہو چکی ہوگی. تو جو ضعیف روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ 10 محرم کی موجود ہے، 11 محرم کی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے. تو دیکھو کیا آسان ہے کہ جو ہم لوگ سب بڑے ہیں جن پر روزے فرض ہیں، یعنی کہ جو بالغ ہیں، ہم سب مل کے کیا کریں گے، روزہ رکھ لیں گے. سب روزہ رکھیں گے 10 محرم والے دن انشاءاللہ عز و جل، کل سب روزہ رکھیں گے. لیکن جو بچے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، اور جو بچے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جو ہم سب کے گھر میں بزرگ ہیں، چاہے وہ والد صاحب ہیں، چاہے وہ نانی ہے، چاہے وہ دادی ہے، چاہے وہ خالہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے بزرگ کے نام پر، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں عاشورے کے دن، تو ان پر اور بچوں پر اچھے سے کھلاؤ پلاؤ، ان کو مرغ مسلم ان کو بنا کر دو، ان کے اوپر بھرپور ان کے اوپر خرچ کرو، پورا دن کھلاؤ. ناشتے سے شروع کرو، ناشتہ ہے، دوپہر ہے، شام کی سنیکس ہیں، سب پورے تینوں ٹائم جو ہے نا ان کی مرضی کے مطابق اچھے سے، چاہے بیکری سے آئٹم لاؤ یا ہوٹل سے لاؤ، ریسٹورنٹ سے لاؤ یا گھر میں بناؤ، اچھے سے ان کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کے اوپر اچھے سے اچھا خرچ کرو. ٹھیک ہے. یہ ہماری کیا ہو جائے گی، یہ ہمارے 2 چیزوں پہ عمل ہو جائے گا، ضعیف روایت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور قوی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کر میرے دل و دماغ میں ایک بات ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ ضعیف روایت اگر اس پر عمل کر لیا جائے، صرف عاشورے کا روزہ چھوڑ کر صرف اور صرف ضعیف روایت پر عمل کیا جائے اور روزہ نہ رکھا جائے، تو جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جو غریب ہے اور جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ لوگ اس پر کیسے عمل کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہ اچھے سے کھلاؤ پلاؤ اس دن تاکہ پورا سال خیر و برکت ہو. تو بھائی جو سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں، جو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے جو ہے ایڈجسٹ کر کے کھا رہے ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو آج کے دن پورا نہیں پڑ رہا، کہ ہم آج کے دن کس طرح سے اپنے آپ کو دسترخوان کو وسیع کریں تاکہ پورا سال ہمارا اچھا گزرے. آج کے دن دسترخوان تو وسیع کرنے کے لیے تو پیسے ہیں ہی نہیں نا، وہ غریب ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں کون سی روایت آئے گی، ان لوگوں کے بارے میں کون سا حکم آئے گا؟ تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حکم فرمائے ہیں ہم لوگوں کے لیے، وہ سب لوگوں کے لیے ہے. امیر، غریب، سفید، کالا، گورا، جو بھی ہے نا، جو بڑے پہنچ پر ہیں یا جو چھوٹے پہنچ پر ہیں، سب کے لیے ایک ہی حدیث ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ سب کے لیے حدیث ہوتی ہے، ایک حدیث سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے. تو اگر یہ بات اس پر عمل کر لیا جائے کہ عاشورے کے دن خوب مرغ مسلم کھاؤ اور دسترخوان کو وسیع کرو، تو ان کے لیے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی نا. جو لوگ غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو پورے دن کا کھانا بڑی مشکل سے افورڈ کر پاتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ دال روٹی چٹنی رکھ پاتے ہیں، چاول تو بنا نہیں پاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اسی لیے اس ضعیف روایت پر سے زیادہ ہمیں قوی روایت پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رمضان کے روزے میں، دیکھو میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کیونکہ جب انسان جو چیزوں سے گزرتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، تو رمضان المبارک کے دن بھی افطار کے وقت ہمارے گھر میں چاول پکانے کو نہیں تھے، صرف دال تھی اور روٹی تھی. تو اب رمضان میں روزے افطار کے وقت روٹی نہیں کھائی جاتی، اول دال بھی نہیں کھائی جاتی، لیکن اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے دال بھی عطا کی. دال بانٹتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گھر والوں کو یاد رکھا، میرے رب نے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ناشکری کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. لیکن میں اگر بولوں کہ میں محرم میں اس وقت اپنے دسترخوان کو وسیع کرتی، تو کیسے؟ چاول پکانے تک کے پیسے نہیں تھے تو میں دسترخوان کو کیسے وسیع کرتی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاجک میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ صرف یہ جو حدیث ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور دسترخوان کو خوب وسیع تر کرنا، یہ صرف و صرف امیروں کے لیے اسکیم نہیں ہے، امیروں کے لیے حدیث نہیں ہے، امیروں کے لیے یہ پیشکش نہیں ہے. غریب امیر دونوں کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اسی لیے یہ ضعیف روایت ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو، لیکن اگر ہم بولے کہ بالکل یہ فرض ایک دم سنت ہے کہ روزے کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے نا پورا دن کھانا پینا اور گھر والوں کو کھلانا پلانا ہے، تو اس پر ترجیح نہ دو، بلکہ ترجیح اس پر دو کہ آپ روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو، اور اپنے جو ہے نا 1 سال کے گناہوں کا کیا کرو، کفارہ کرواؤ. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ رحم کرتا رہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چٹنی روٹی بھی کھلاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، سب لوگ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا عاشورے کے دن روزہ جب افطار کرو تو اس نیت سے، اس امید کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو میں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما، جو میں جانتی ہوں اور میں جو نہیں جانتی، اور جن گناہوں کی وجہ سے تو مجھ پر ناراض ہے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. میں تجھ سے دل سے معافی مانگتی ہوں، اور میں انشاءاللہ عز و جل یہ گناہ کبھی بھی سرزد نہیں کروں گی جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں. یہ دعائیں ضرور کرنا، تاکہ جب صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے رکھنے سے معاف فرما رہے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ کرنے سے معاف فرما دے، اور بالکل گناہوں سے ایک دم پاک صاف شفاف ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے. توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تمام معاملات بہت اچھے اور پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.